راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنا بہت ہی پسندیدہ پروگرام راہ زندگی، اپنی میزبان عظمیٰ یونس کے سنگ۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں محبتوں اور خوشیوں کے پھول کھلتے رہیں اور ہمیشہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں رقص کرتی رہیں، آمین۔ سامعین، اکثر ہم کبھی کسی لمبے سفر پر گئے ہوں تو ہم راستے میں قیام کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی خوبصورت سی جگہ دیکھ کر وہاں پر رکا جائے، اور اگر کہیں پہ پودے لگے ہوئے ہوں، ان کی صفائی ستھرائی کی گئی ہو، اچھے سے ان کی کانٹ چھانٹ کی گئی ہو تو وہ جگہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ تو اس قدر اس نظارے سے محظوظ ہوتے ہیں کہ تصویریں بھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سامعین، پودوں کی طرح جب ہم انسانوں کی بھی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، ہم اپنے رویے پر، اپنی عادات پر غور و فکر کرتے ہیں، انہیں تبدیل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اچھی باتوں کو اپنانے کی۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر، اچھی کتابیں پڑھ کر ہم نہ صرف خود میں ایک اعلیٰ شخصیت بن جاتے ہیں، اپنے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی ہمیں پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ وقت گزارنا، ہماری قربت میں رہنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ ہم معاشرے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنتے ہیں آج کی بہت ہی بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ خدا ہم پہ رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرے کو ہم پہ جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پہ ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پہ حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا، خدا ہم کو برکت دے گا، اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور بے شک خدا تعالیٰ کا کلام ہماری عقل کو روشن کرتا ہے، ہمیں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اور ہماری تربیت میں، ہماری کانٹ چھانٹ میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے احکامات کو اپنائیں اور اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ سامعین، ابھی وقت ہوا جاتا ہے ہم دیا گیت سننے کا، تو آئیے پھر آج کے اس بابرکت سلسلے کو مل کر سنتے ہیں اور اس سے برکت پاتے ہیں۔ نہایت رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان، خودی مغصے صدا، مہربان مہربان مہربان، رحم و دعوت کے ہے کمال، ولی آئی کردہ سب نانا،
کہ تیرا نام، کہ تو مبارک ہے مدام، مہربان مہربان مہربان، نہایت رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان۔ سنا ہم نے آج کا ہمدیہ گیت، اور چاہتی ہوں کہ آپ سبھی سامعین پروگرام راہ زندگی کا پتہ نوٹ فرما لیجئے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے اور پروگرام کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے، ہمیں اپنی خوبصورت سی آرا سے نوازنے کے لیے۔ تو آپ ہمیں فون کال اور SMS کریں گے، واٹس ایپ پر ہمیں میسج کریں گے، وائس کال کریں گے، اور اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 031674776555۔ ایک دفعہ پھر سے بتائی دیتی ہوں، 031674776555۔ آپ ہمیں خط لکھ بھیجیے گا۔ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، PO Box نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ آپ فیس بک پر پروگرام راہ زندگی کو سنیے گا۔ فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، اور یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز۔ ہم ہمیشہ آپ کے رابطے کے منتظر رہتے ہیں، اور آپ کے میسیجز کو پڑھ کر اور اسے پروگرام میں شامل کر کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ضرور آپ سبھی ہم سے رابطہ کریں گے، اور ابھی بھی آپ نے بہت سارے میسیجز ہمیں لکھ بھیجے ہیں۔ سب سے پہلا میسیج ہے علی محمد وفا بروہی صاحب کا، جو کہ ہمیں میسیج لکھتے ہیں جیکب آباد سندھ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی بڑے ہی خوبصورت انداز میں نشر ہوتا ہے، سن کر بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، سبھی سلسلے لاجواب ہیں، بہترین ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام میں میرے پسندیدہ سلسلے ڈرامہ چراغ راہ اور سلسلہ قدرت کے کرشمے ہیں۔ علی محمد وفا بروہی صاحب، آپ نے پروگرام کو سنا، سبھی سلسلوں کو آپ سنتے ہیں، اور خصوصی طور پر آپ نے جن سلسلوں کو سراہا ہے ان کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ پروگرام راہ زندگی کا حصہ بنے رہیے۔ امجد خان صاحب، حکیم صدیق ماکھا صاحب، نیاز احمد صاحب، ڈاکٹر ظفر بھٹا صاحب، ساجد خان صاحب اور اسلم خان صاحب، ان سبوں نے پروگرام راہ زندگی کو سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، اور آپ نے کہا ہے کہ آغاز کی گفتگو ہمیں بہت اچھی لگی، اور پروگرام میں ہم نے لسنرز کے خطوط کو بھی بہت انجوائے کیا۔ خصوصی طور پر ہم نے قدرت کے کرشمے میں یہ بات جانی کہ سبز چائے پینے کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اسے بہت زیادہ بھی نہیں پینا چاہیے۔ یہ بات جان کر ہمیں بڑا اچھا لگا، اور آپ نے کہا ہے کہ سلسلہ موسیقی بھی بڑا ہی خوبصورت تھا۔ حادثات سے بچاؤ میں بچوں کی تربیت کے بارے میں بڑی اچھی باتیں آپ سبوں کو سیکھنے کے لیے ملی۔ تو آپ سبھی ساتھیوں کا بہت شکریہ مل بیٹھ کر پروگرام راہ زندگی سننے کے لیے، اور پھر ہمیں خوبصورت سا میسج لکھ بھیجنے کے لیے۔ چاہتے ہیں کہ آپ راہ زندگی میں اسی طرح سے میسیجز بھیجتے رہیں اور پروگرام کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے رہیں۔ شکریہ آپ سبوں کا۔ علی رضا صاحب میسج بھیجتے ہیں بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے، اور کہتے ہیں کہ پروگرام سنا عظما یونس کی میزبانی میں، بہت ہی اچھا لگا، ابتدائی گفتگو اچھی تھی، خطوط بھی خوب انجوائے کیے، اور ڈرامہ چراغ راہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے مجھے خوب پسند آیا۔ سلسلہ موسیقی کو آپ نے خوب سراہا ہے۔ علی رضا صاحب، آپ کے اس میسج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ظفر اقبال صاحب نے پروگرام سنا جوشوا جی کی میزبانی میں، اور آپ نے کہا ہے کہ مجھے ابتدائی گفتگو بہت ہی زیادہ پسند آئی، اور واقعی جہاں پر بچوں کی تربیت اسکول میں ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں گھر میں بھی ان کی عمدہ تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ ظفر اقبال صاحب، بہت خوب کہا آپ نے، اور آپ سبھی ساتھیوں کا بہت شکریہ اپنے خطوط اور SMS بھیج کر پروگرام راہ زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں بھی اس سلسلے کو یوں ہی جاری رکھیں۔ آئیے سامعین، ابھی آگے بڑھتے ہیں اور مل کر چلتے ہیں آپ سبھی کے پسندیدہ سلسلے کی جانب، جو کہ ڈرامہ چراغ راہ ہے، اور آج ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے قسط نمبر 2 کو سنیں گے۔ آئیے مل کر سنتے ہیں ڈرامہ چراغ راہ۔ خدا ایک ایسی ہستی کو دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا جو خود گناہ سے پاک ہو۔ اب اس ہستی کے دنیا میں آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ اس ہستی کا نام یسوع المسیح ہے۔ ایک دن خداوند کا فرشتہ ملک فلسطین کے شہر ناصرت میں
ایک لڑکی مریم پر ظاہر ہوا۔ فرشتے نے مریم کو یہ پیغام دیا کہ خدا نے اسے المسیح کی ماں بننے کے لیے چن لیا ہے اور وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی۔ اس سے بیٹا ہوگا جو ساری دنیا کے لیے نجات کا دروازہ کھولے گا۔ جب مریم کے منگیتر یوسف کو مریم کے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اوہ میرے خدا، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ میں شادی سے انکار کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، اس سے مریم بدنام ہو جائے گی۔ نہیں، میں اس کو بدنام نہیں کروں گا۔ بس چپکے سے کہیں چلا جاؤں۔ ہاں، چلا جاؤں گا، کل صبح ہی چلا جاؤں گا۔ یوسف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مریم کو چھوڑ دے گا۔ ایک دن وہ سو رہا تھا کہ خدا کا فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دیا۔ اے یوسف ابن داؤد، مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ فرشتے کا پیغام سن کر یوسف پر بات واضح ہو گئی۔ اب اس نے مریم کو چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور فرشتے کے کہنے کے مطابق اسے اپنے گھر لے آیا، لیکن اس نے مریم کے ساتھ خاوند اور بیوی کا سا تعلق نہ رکھا جب تک مریم کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا۔ سنو سنو سنو، شہنشاہ روم کیسر اگسطس کا شاہی فرمان سنو۔ ساری قوموں کے لوگ اپنے گرانوں اور قبیلوں کے مطابق اپنے آبائی علاقوں میں جا کر نام درج کروائیں۔ اگر کوئی شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ مریم، سنا تم نے؟ ہمیں اب بیت الحم جانا پڑے گا نام لکھوانے۔ آواز تو آ رہی تھی مجھے بھی، لیکن ہمیں بیت الحم کیوں جانا پڑے گا؟ آپ کا خاندان تو کئی پشتوں سے یہاں آباد ہے۔ نہیں مریم، فرمان کے مطابق ہمیں میرے آبائی وطن ہی جانا پڑے گا۔ اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ماں بننے کے دن بھی تو قریب آ رہے ہیں۔ ناصرت سے بیت الحم کا سفر بھی کافی لمبا ہے، چند دن تو لگیں گے۔ سفر میں اور لوگ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سفر میں وقت آ گیا تو بہت مشکل پڑ جائے گی۔ سردی بھی سخت پڑ رہی ہے۔ اچھا خیر، میں سفر کے لیے سامان وغیرہ تیار کرنا شروع کرتی ہوں، کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ۔ ہمیں بھی سرائے میں رات گزارنے کے لیے جگہ دے دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔
अरे भाई, मैंने पहले ही कह दिया है कि सराय में कोई जगह नहीं है। छोटी सी तो सराय है मेरी। जाओ जाके कहीं और सर छुपाओ। मर्दमशुमारी ने तो लोगों को अजाब में डाल दिया है। खुदा गारत करे इस रूमी हुकूमत को। इतने लोग बैतलहम में पहले कभी नहीं देखे गए। खादिम, दरवाजा बंद कर दो, कोई और लोग ना आ जाएं अंदर। अरे कौन है भाई? कोई जगह नहीं है सराय में। दरवाजा खोलना भाई, बड़ी मुश्किल में हूं। भाई कह जो दिया जगह नहीं है। भाई मुझ पर मेहरबानी करो। कौन हो तुम? यूसुफ है मेरा नाम, नासरत से हूं। कोई जगह नहीं है मेरे पास भाई। मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, बस थोड़ी सी जगह दे दे। भाई कह जो दिया जगह नहीं है। मेरे पास होती तो क्यों इनकार करता? जितना किराया कहो। किराए की बात नहीं है भाई, मैं तो अपना कमरा और कोठड़ी भी किराए पे दे चुका हूं। बस थोड़ी सी जगह पर मैं और मेरी बीवी बच्चे पड़े हुए हैं। जनाब, मेरी बीवी बच्चे की मां बनने वाली है। बाहर सख्त सर्दी है। बच्चे की मां बनने वाली है? ओह, कहां है वो? मैं उसे दरख्त के नीचे बिठा के आया हूं। वो सामने। सुनो भाई, जहां मैं जानवर बांधता हूं वहां रात गुजार सकते हो अगर तुम चाहो तो। मुझे मंजूर है। बस 2 गधे और कुछ भेड़ें बंधी हैं वहां। मैं अपनी बीवी को लेकर आता हूं। ठीक है, मैं दिया लेकर आता हूं। आ जाओ यूसुफ, ये है वो जगह। मैं जानवरों को एक तरफ कर देता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी। हमें एक कोना ही काफी है। आओ मरियम, आओ आओ, शाबाश। आओ मरियम, आओ। तुम्हारी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब लगती है। मैं जाकर अपनी बीवी को लाता हूं। लो मरियम, मैं घास पर चादर बिछा देता हूं, तुम इस पर लेट जाओ। हाँ, इधर इधर। यूसुफ, मेरी बीवी आ गई है, इसे देखने दो। मैं आ गई हूँ मरियम बहन। बस बस लेटी रहो, घबराओ नहीं। सरताज, मेरा ख्याल है बच्चे का वक्त आ चुका है। आप फौरन जाकर दाया को बुला लाएं। भाई यूसुफ, आप भी बाहर चले जाएं, फिक्र की कोई बात नहीं। ओह खुदाया, किस घड़ी ये वक्त आया है। खुदा करे ये रात आराम से कट जाए। यूसुफ भाई, दाया तुम्हारी बीवी के पास है, घबराने की अब कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। शुक्रगुजारी की इसमें क्या बात है? इस हालत में मदद करना तो मेरा फर्ज था। ड्रामा चिरागिरा हम सुन रहे थे। सामईन, तमाम तर इंसानों के और हुक्मरानों के दिल खुदा ताला ही की काबू में है और खुदा ताला उनसे ऐसे फैसला जात करवाते हैं कि उनसे अपनी मर्जी को पूरा कर सके। रूमी शहंशाह मर्दमशुमारी का हुक्म जारी करता है और उस सब हालात की वजह से खुदावन यसु मसीह नासरी की पैदाइश बैतलहम में हो पाती है और इस तरह से साल हर साल से की गई नबियों की पेशगोइयां पूरी हो पाती हैं। और इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी जो हालात वाक़यात हो रहे होते हैं उन सब में खुदा ताला की एक खास मर्जी होती है, उसका एक मकसद होता है और जरूरी है कि हम उसकी मर्जी को कबूल करें और हर तरह के हालात में उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। आइए सामईन, अभी आगे बढ़ते हुए सुनते हैं सिलसिला आईना, जिसमें आज हम नोक-झोंक सुनेंगे अमन और जंग के दरमियान। तो आइए इन दोनों किरदारों की गुफ्तगू को सुनते हैं
اور اس سے اپنے لیے عمدہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے ناآشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ امن، لے جاؤ اپنی فاختہ کو کسی ہسپتال میں، کیونکہ اب یہ زخمی اور لہو لہان ہو چکی ہے۔ دیکھو جنگ، میری زخمی فاختہ اب بھی تیرے ظلم و ستم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہر بزدل اور کمزور اپنے آپ کو طاقتور ہی سمجھتا ہے۔ شرافت بزدلی نہیں، بہادری اور شجاعت کا دوسرا نام ہے۔ ارے امن، تمہیں بہادری دیکھنی ہے تم میرے ساتھ میدان جنگ میں آؤ، جہاں تلواریں، گولیاں، بارود اور خون کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ بس 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 کرو، انسانیت سے وحشیانہ کھیل کھیلنا۔ اس نے جنت ارضی کو اجاڑ دیا ہے۔ ہاں ہاں، اجاڑ دوں گی سب کچھ اور بن جاؤں گی تیری ہر راہ کا پتھر۔ اگر تو پتھر بنے گی تو میں پھول بن جاؤں گا، اگر تو نفرت بنے گی تو میں الفت بن جاؤں گا، اگر تو شک بنے گی تو میں یقین بن جاؤں گا۔ ارے چل ہٹ یہاں سے، مجھے نہیں سننی تمہاری شاعری اور شاعرانہ باتیں۔ یہ شاعری نہیں، جذبوں کی سچائی ہے، اور سچائی ہمیشہ سر چڑھ کر بولتی ہے۔ امن، غور سے سنو، تمہاری سچائی جس سر پر چڑھ کر بولے گی، میں وہ سر ہی جسم سے الگ کر دوں گی۔ اس کٹے ہوئے جسم کے خون کے ایک ایک قطرے سے صرف ایک ہی آواز آئے گی، امن امن امن۔ ارے جاؤ، خامخواہ لمبی لمبی ہانک رہے ہو، تمہیں تو دنیا سے نکالا ہی جا چکا ہے۔ ارے جنگ، کس قسم کی بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے نکالنے کے لیے تو بہت سے جنگجو آئے، خون کی ندیاں بہا دیں، آخر کار انہیں میرے ہی دامن میں پناہ ملی۔ وہ پناہ نہیں، جیل ہے، جس میں نیلسن منڈیلا 27 برس تک ٹھوکریں کھاتا رہا۔ ارے پگلی، شاید تم نہیں جانتی، انہی 27 برسوں میں وہ ایک ایسا قلعہ بن گیا جس کے ساتھ سر پھوڑ کر تو نے شکست تسلیم کر لی۔ میں نے شکست؟ ارے جاؤ، مجھے شکست دینے کے لیے کوئی مائی کا لال ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ جو پیدا ہوتا ہے اسے موت کا مزہ بھی چکھنا پڑتا ہے۔ موت تو نہ جانے کب آئے گی، لیکن میں ابھی تمہاری مرمت کر کے ہسپتال بھجوا دیتی ہوں۔ تو چاہے جتنے بھی ستم ڈالے، میرے قدم منزل کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے، مگر میں تمہارے بڑھتے ہوئے قدموں کو تلوار سے کاٹ دوں گی۔ میری بات غور سے سنو نادان، وہ وقت دور نہیں جب لوگ تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور نیزوں کو توڑ کر درانتیاں بنائیں گے، پھر کبھی جنگ نہیں ہوگی۔ کیوں جنگ نہیں ہوگی؟ میں کروں گی فساد برپا، کون روکے گا مجھے؟ میں آ رہی ہوں، سب کو لہو لہان کر دوں گی۔ بچنا ہے تو بچ جاؤ، کیونکہ تم اب میرا اگلا شکار ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ سن لیا ہم نے، تو چلیے سامعین، ابھی وقت ہوا جاتا ہے سلسلہ موسیقی کا۔ آئیے انجوائے کریں آج کی بہت ہی خوبصورت سے موسیقی کے ٹریک کو۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سوس کے شہر میں کچھ دل ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ کو جگنوں ٹھہر کے دیکھتے ہیں، سوس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر
के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं, सुना है लोग उसे। सिलसिला मौसीकी सुन रहे थे हम, और सामाइन प्रोग्राम के आगाज में हमारी बात हो रही थी कि कांट छांट हमारी शख्सियत को निखारती है, हमें उम्दा और दिलकश बनाती है। तो किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि हम अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती से किसी को चंद लम्हों से ज्यादा के लिए मुतासिर नहीं कर पाते, लेकिन हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, हमारा किरदार किसी पे बड़ा ही देर पा असर छोड़ता है, और इसकी वजह से लोग हमसे बार बार मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जहाँ से अच्छी बात मिले, अपनी शख्सियत को संवारने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए हम उसे कबूल करें, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और सबसे बढ़कर हम खुदा ताला की कुर्बत में वक्त गुजारें, क्योंकि जब हम खुदा ताला की हजूरी में वक्त गुजारते हैं तो हमारे अंदर से बुरी बातें निकलना शुरू हो जाती हैं, अच्छी बातें हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं, और हमारा नुक्ता नजर ही बदल कर रह जाता है। तो सामईन, अभी प्रोग्राम राह जिंदगी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। चलिए झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर, मिलकर करें दुआ। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आप जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मुश्किल हालात में भी हमें संभालते हैं, हमारे साथ रहते हैं। खुदावन पाक खुदा, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, तौफीक बख्श दीजिए कि हम हर रोज आपके कलाम की रोशनी में अपना तजजिया करें, खुद को देखें, खुद को बेहतर बनाएं, ताकि हम आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें और आपके लोगों के लिए बरकत का बायस बने। सभी सामईन के लिए बरकत की इल्तिजा करते हैं, इन सबों के दिलों में अपनी खुशी और शादमानी को भर दीजिए, परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, जितने बीमार हैं उनको सेहतयाब कीजिए, और खुदावन पाक खुदा, इनके खानदानों पर आपका कुदरत वाला हाथ हमेशा बढ़ा रहे। हमारे मुल्क पर और इस पूरी दुनिया पर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा दीजिए। हमारी इल्तिजा को सुनिए, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपकी मेजबान उज़मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।